محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ بنایا ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، شہزادے بھی، فقیر بھی، دنیا میں سارے انسان ایک ہی راستے سے آتے ہیں، اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پرورش پاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے وقت پر اس کو دنیا میں لاتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے، ایسا ہی اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ موت کا ہے۔ ہر آدمی یہاں سے دنیا کی زندگی سے جو جاتا ہے وہ موت کے راستے سے جاتا ہے۔ آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اسی طرح آنے اور جانے کی جو چھوٹی سی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے۔ فرمایا انگلی پر آنے والا یہ پانی یہ دنیا ہے، اور یہ کانٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو دنیا چھوٹی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے، اور زندگی تو اتنی تھوڑی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں 60-70 سال زندگی کا کیا حساب بنتا ہے، آپ خود ہی حساب کر لیں۔ تو زندگی چھوٹی بھی ہے، تھوڑی بھی ہے۔ تو آنے جانے کی یہ چھوٹی سی زندگی، بیچ کی زندگی، اور موت کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، کہ جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، تو ہو سکتا ہے کہ خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن آدمی کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے اس کی تیاری کرے یا نہ کرے، ہر حال میں یہ زندگی آنے والی ہے۔ اس لیے کہ موت کے بارے میں ساری انسانیت کا اتفاق ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس سے مرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں تو اختلاف کرنے والے لوگ ملیں گے، نبی سے اختلاف کرنے والے ملیں گے، اللہ کی کتاب سے اختلاف کرنے والے ملیں گے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں دہریہ سے دہریہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں زندگیوں کے بننے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف دین کا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے زندگی گزارنے کے طریقے دنیا میں دیے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ دینداری کے راستے سے غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، بلکہ دنیا کی زندگی کا بننا یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہوگا اللہ دینداری کی برکت سے اس کے دل میں اطمینان کا وہ دریا بھر دیں گے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ سکون اور اطمینان نہیں ہوگا جو ایک جھوپڑے رہنے والے دیندار کو اللہ وہ اطمینان عطا فرمائے۔ تو دین زندگی کا بننا دنیا کا یہ ہے کہ دلوں میں اطمینان ہو، چین ہو، سکون ہو، آپس میں محبتیں ہوں۔ محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دیں گے آپس میں۔ مقدر کی جو تھوڑی زیادہ روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، کہ دکھنے میں چھوٹی سی کمائی ہے لیکن اس کا گھرانہ تو چلے گا، سینکڑوں گھرانے اس پر پلیں گے۔ اللہ اتنی برکت دیں گے، اس میں برکت والی دیں گے اور حلال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی انسان کا یکساں حال نہیں رہتا، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی اجتماعی حالات ہے، کبھی انفرادی حالات ہے۔
کی وہ قبولیت عطا فرما دیں گے کہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کی برکت سے بڑے بڑے کام دعا کے راستے سے کر دیں گے، تو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیں گے اور زندگی ایسی صاف ستھری بنا دیں گے کہ ہر دیکھنے والا آدمی اس زندگی پر رشک کرے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ زندگی دنیا کی بھی بننا اور آخرت کی ہر گھاٹی عافیت سے پار ہونے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت جو ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے اور جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اللہ اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے۔ اسی لیے یہ حقیقت ساری انسانیت کو قیامت تک کے زمانے میں جتنی آنے والی ہے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں یہ تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے، لیکن کمزوری اور قلت کے باوجود بھی اللہ نے نتیجتاً ان کو بے سر و سامانی میں چمکا دیا اور ان کے مقابلے میں ہر زمانے میں لوگ سار و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے، تعداد بھی زیادہ رہی اور وسائل بھی بہت رہے، لیکن بے دینی کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جلتے فرماتے ہیں کہ ان ساروں کی ہم نے پکڑ کیا، ہر زمانے کے حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی بہت تھے، تعداد بھی بڑی تھی، لیکن بے دینی کی بنیاد پر ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا۔ اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور نافرمانی والی زندگی ہوئی جس کی بنیاد پر ہم نے پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا کہ ہوا نے ان کو کھوار پھاڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرار کر کے ان کی لاشیں زمین پر گرا دیا۔ کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے گلے کے پٹ گئے، کسی کو زمین کے اندر میں دھسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبا دیا۔ اور یہ فرمایا آخر میں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہی بے دینی کے راستے سے اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی کیا ہے جس کی بنا پر اللہ کی پکڑ کا یہ شکار ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ پوری امت اور ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے اور اجڑنے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ صرف بے دینی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے کہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے یا یہ بہت محنت کرتا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے اور اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے، اگر زیادہ آ جائے تو سرکش بن جائے، کسی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اگر اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ کافر ہو جائے۔ تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ کم زیادہ دینے میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا دخل نہیں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو اسے زیادہ مال دے اور اللہ جس سے ناراض ہو اس کو کم دے، یہ بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بلکہ اللہ اپنے علم حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے زیادہ مال رکھا اور اس نے اپنی جان لگا کر دین حاصل کیا، اس لیے کہ مال تو آیا تقدیر سے اللہ کی، لیکن دین جو آئے گا وہ ہر آدمی کی اپنی محنت سے آئے گا۔ تو اس نے اپنی جان لگا کر کے دین حاصل کیا۔ جب زندگی میں دین آ گیا تو اس کی زندگی میں جینے کا سلیقہ آ گیا کہ مجھے جان کہاں لگانی ہے اور مال مجھے کہاں لگانا ہے۔ ابھی اپنی جان مال کو اللہ کی مرضیات پر لگا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا جان کے لگانے کا، عبادت کے لائن کا تو عبادت میں لگ رہا ہے،
مال کے لگانے کا تقاضا آیا عبادت کی لائن کا تو اس میں عبادت پہ مال کو لگا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا دعوت پہ لگانے کا تو دعوت کے ہر تقاضے پر اپنی جان مال کو یہ لگا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تقاضا آیا اللہ کی مخلوق پر لگانے کا تو اللہ کی مخلوق پر لگا رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو تقاضا اللہ کی طرف سے حکم کی شکل میں آتا ہے اس پر اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے۔ فرمایا دنیا میں ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے لہذا وہ فقیر ہے۔ مال نہیں لکھا ہے تو وہ فقیر ہے، لیکن فقیر ہونے کے باوجود اس نے اپنی جان لگا کر اپنے آپ کو تھکا کر دین حاصل کر لیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جان لگانے کی ضرورت ہے۔ جان لگانے سے آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے، جان کھپانے سے آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے۔ ایک آدمی اگر پورے دارالعلوم کا خرچ نبھائے تو اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوگی جب تک خود بیٹھ کر سورہ فاتحہ کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دین زندگیوں میں لانے کے لیے جان زیادہ لگانی پڑتی ہے بنسبت مال کے، لہذا اس غریب نے اپنی جان لگا کر کے دین حاصل کیا۔ اسی لیے پچھلے زمانے میں شروع میں ایک جماعت آئی چلہ لگا کر، پوچھا گیا کہ بھئی چلے میں کتنا خرچ ہوا؟ تو جماعت نے یوں کہا کہ ہر ساتھی کا چلے میں 2 روپیہ خرچہ ہوا۔ کتنا خرچ ہوا؟ 2 روپیہ۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی سفر کے لیے گاڑی مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی ہوگی جو تم کو لے کر جاتی ہوگی اور تینوں ٹائم دعوت ہوتی ہوگی؟ تو فرمایا نہ ایک مرتبہ دعوت ہوئی نہ ایک مرتبہ گاڑی آئی مسجد کے سامنے۔ پورے 40 دن میں ہم پیدل چلے ہیں، پورے 40 دن میں تہجد پڑھ کر چلنا شروع کرتے تھے اور گھنٹوں چلنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر کام شروع کرتے، لوگوں سے ملنا، ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا، بے دینی میں ناکامی سمجھانا، اور پھر اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ فرمایا جا کر کام کرتے اور 2 بجے تک یہی کام کرتے، لوگوں میں پھرنا، اسی کو سننا، اسی کو بولنا۔ جب 2 بجے بج جاتے تو جماعت کے کچھ ساتھی باغ میں چلے جاتے، امرود کے باغ ایک علاقے میں بہت ہوتے ہمارے یہاں، تو سیزن میں چند پیسوں میں تو وہی ٹوکری مل جاتی ہے امرود کی، تو فرمایا چند پیسوں میں وہ امرود کی ٹوکری لے کر 2 ساتھی آ جاتے، سارے ساتھی مل کر وہ امرود کھا لیتے۔ یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے، یہی رات کا کھانا ہے۔ کیا ہے؟ ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے اور رات کا کھانا ہے۔ دن میں ایک ہی مرتبہ کھایا اور وہ امرود کھایا پورے چلے میں، اور ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل چلے۔ تو کتنے روپے میں چلہ ہو گیا؟ 2 روپے میں۔ تو دین سیکھنے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، مال کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اس غریب نے جان لگا کر دین حاصل کر لیا۔ اب دین کی بنیاد پر اس کو یہ پتا چلا کہ غربت میں کیسے کامیابی اللہ سے لی جا سکتی ہے۔ اب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے بھی مجھے مال دیا ہوتا تو جب عبادت کے تقاضے پر لگانے کا حکم آتا تو عبادت میں لگاتا، اور دعوت پر لگانے کا تقاضا آتا تو میں بھی دنیا میں ایسے ہی پھرتا جیسے یہ مالدار دیندار پھر رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر لگانے کا موقع آتا تو میں بھی ایسا ہی لگاتا جیسے یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمائے دونوں قسم اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام کریں گے، اللہ اس غریب کا وہی اکرام کریں گے جو اس مالدار دیندار کا کریں گے۔ فرمایا اجر اور ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین آئے آپ کے پاس اور آ کر یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ انصار تو ساری خیر لے اڑے، جان لگانے کا موقع ہے تو جان بہت لگاتے ہیں، ان کی تعداد ہمارے سے بہت زیادہ ہے، اور مال لگانے کا موقع ہے تو ان کے مال بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ لگاتے ہیں، تو یہ تو ساری خیر لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا جن کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ان کے ساتھ ہی ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو
تو ایک تو ان کی قربانی کی قدر کرو. کیا کرو؟ ان کی قربانی اور محنت کی قدر کرو. اور فرمایا ان کے لیے دعا کرو تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. ایسا آسان نسخہ دین میں ہی. ہمارا دین جو ہے اس کے اندر میں تو آم کے آم گٹھلی کے بھی دام ہے. آم کے تو آم اور گٹھلی کے بھی دام. ایسا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا. لہذا فرمایا کہ یہ دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہے. یہ دو قسم ہوئی دنیا میں. فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے اور اس نے اپنی جان نہ لگا کر کے دین حاصل نہیں کیا. جب دین ہی نہیں آیا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کہاں لگانا چاہیے. تو یہ مال خواہشات میں لگاتا ہے, اپنی خواہشات پوری کرنے میں, حلال اور حرام کی رعایت کے بغیر. اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم ڈھانے میں لگا رہا ہے اور ہر جائز ناجائز میں مال لگا رہا ہے. اس لیے کہ زندگیوں میں صحیح چلنے کا سلیقہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صرف دین رازی کے راستے سے ہوتا ہے اور کوئی راستہ صحیح سلیقہ پیدا ہونے کا ہے ہی نہیں. چاہے دنیا میں کتنا ہی پڑھا لے لیکن صحیح سلیقہ زندگی میں جینے کا جو آئے گا وہ صرف دین کے راستے سے آئے گا. تو فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ مالدار ہے اور بے دین ہے. چوتھی قسم فرمایا وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے لہذا وہ غریب ہے لیکن اس نے اپنی جان لگا کر دین حاصل نہیں کیا. جان لگا کر کے دین حاصل نہیں کیا. اب یہ جب مالدار بے دین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور لالچ پیدا ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی عیاشی کرتا جیسا یہ کر رہا ہے اور میں وہ سارے کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے. حالانکہ مال نہیں ہے اور نہ خرچ کرنے کی اس کی طاقت ہے لیکن اس کے اندر کا جذبہ یہ ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ. فرمایا عذاب اور پکڑ کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہے. جو پکڑ اس مالدار بے دین کی ہوگی اس کے اندر کی اس غلط جذبے کی بنیاد پر اس کی پکڑ بھی وہی ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستوں اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ کامیابی کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے اور ناکامی کی بنیاد صرف بے دینی ہے. اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اسلام بھی عطا فرمایا اور ایمان کی رمق بھی عطا فرما دیا. یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو کروڑوں انسانوں میں سے چن کر اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے اور پوری انسانیت کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ دین اسلام ہے. اللہ نے سارے مذاہب کو منسوخ فرما کر ساری انسانیت کے لیے ایک ہی طریقہ پسند کیا اور قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کے کوئی آئے گا اللہ کے یہاں وہ راہ مقبول نہیں ہوگی اور وہ آخرت میں زبردست نقصان اٹھانے والا ہوگا. اس کی موت مشکل ہو جائے گی, قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی, قیامت کے ہولناک دن میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پل صراط پر سے کٹ کر یہ جہنم میں گر جائے گا, وہاں سے نکل نہیں سکے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے. اللہ نے احسان فرما کر ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے اللہ نے عطا فرمائی. اب اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہر ایمان والے سے یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو دین میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام سے پہلے ایک سچا آسمانی مذہب تھا اس کے یہ ماننے والے تھے اور اس مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا
کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض واجب نہیں ہے، حلال ہے. بہت ساری چیزیں حلال ہیں، اب کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلا جو سچا آسمانی مذہب تھا اس پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا. تو اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسلام کے آنے کے بعد کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، کسی اور کے طور طریق کی طرف اور کسی اور مذہب کی طرف تمہاری للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دین اسلام پورا دیدار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا اتار دیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں تمہاری رہبری نہ کی ہو. جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، شادی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، حکومت کرنے تک کا طریقہ بتا دیا. کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے پوری رہبری ملے گی کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری دنیا دین بن جائے. اسی لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا ہر کام دین ہے. شرط یہ ہے کہ اس کام کو حکم کے مطابق کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. جب طریقے کے مطابق کرے گا اور حکم کے مطابق کرے گا تو اس کی عبادت بھی دین بن جائے گی، اس کا بیوی بچوں میں رہنا بھی دین بن جائے گا، اس کا کاروبار کرنا بھی دین بن جائے گا، اس کا جاگنا بھی دین، اس کا سونا بھی دین. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو فرمایا ایسا ہے جیسا کہ آدھی رات اس نے اللہ کے سامنے نماز میں قیام کیا، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو ایسا ہے کہ پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزاری. حالانکہ 8 گھنٹہ سویا ہے لیکن حکم کے مطابق سویا ہے اور طریقے کے مطابق سویا ہے تو اس کے 8 گھنٹے کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا. ایک آدمی اگر 60 سال کی عمر میں 8 گھنٹہ سوئے گا تو 20 سال سونے میں جائیں گے. تو فرمایا سونا اس کا دین بن جائے گا، کمانا دین بن جائے گا، خرچ کرنا دین بن جائے گا، ہر چیز دین بن جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے. اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں راضی ہو کر جو ملے گی وہ دین کے راستے سے ملے گی. جو نعمتیں اللہ کی طرف سے راضی ہو کر ملے گی وہ دین کے راستے سے ملے گی. تو فرمایا ہم نے اپنی نعمتوں کو تمہارے پر پورا اتار دیا ہے اور ہم نے اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے. ہمارا پسندیدہ طریقہ ہے، پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے. اب ادھر ادھر تاک جا کی اجازت نہیں. اس لیے میرے دوستو دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. معلومات بھی خوب ہے، وسائل بھی خوب ہے. امت کا المیہ یہ ہے کہ امت کے دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، اور یہ کمی کفر کی وجہ سے نہیں ہے. کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا مسلمان ہو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم ان گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے بیمار سے محبت ہوتی ہے. اس لیے کہ بیمار تو بیوی ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اس سے آدمی کیسے نفرت کرے گا؟ ایسے ہی سارے گناہوں سے نفرت لیکن گنہگار سے محبت ہم کریں گے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ایک بات تو یہ ہے اس محنت سے مقصود. دوسری چیز مقصود یہ ہے کہ ہر فرد امت میں دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری مجھ پر ہے. ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. دنیا کی کمی پر رونا
اس لیے کہ احساس ہمارا کمزور ہو گیا ہے. اس لیے میرے دوستو دعوت اور تبلیغ کی محنت پوری امت کے لیے اس لیے ہے کہ ہر دین ہر امت کی ضرورت ہے اور ہر فرد امت کو اپنے اندر میں اس طاقت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طاقت کے راستے سے اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائے اور سارے حرام سے زندگی پاک ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں وہ دو لائن کے احکامات آئے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات آئے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات آئے ہیں. یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. جتنے کرنے کے لائن کے احکامات ہیں وہ سارے احکامات پر پورا عمل کرنا اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا یہ پورا دین ہے. جب زندگیوں میں پورا دین ہوگا دین پر چلنے کی طاقت کے راستے سے تو اللہ کے سارے وعدے جو دین کے ساتھ ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں جتنے وعدے کیے ہیں وہ دین پر کیے ہیں اور وہ وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا. جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو دینداروں کے لیے اللہ عزت کے فیصلے کریں گے. دنیا میں عزت اللہ کے لیے ہے, نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا عزت اللہ کے خزانے میں ہے اور نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے. جب دین پورا ہوگا تو اللہ ایمان والے کو عالمی سطح پر عزت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ کر رشک کرے گی. اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے. یہ دنیا میں ذلت کے ساتھ نہیں جیے گا, عزت کے ساتھ جیے گا اور یہ مغلوبیت کے ساتھ نہیں جیے گا بلکہ اللہ اونچے مقام پر رکھ کر کے اس کو زندگی پر عطا فرمائیں گے. فرمایا سربلندی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نقشوں کو اس کی خدمت میں لگا دیں گے اور اس کو خلافت کا مقام عطا فرمائیں گے. دین کو اللہ قوت عطا فرما دیں گے دنیا میں. انفرادی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا اور اجتماعی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا اور زندگی کے سارے شعبوں میں دین چلے گا اور دینداری کے ساتھ ہر ایمان والا چلے گا اور دنیا میں دین کو اللہ وہ قوت عطا فرمائیں گے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ غلط زندگیاں چھوڑ کر اس زندگی کی طرف جوخ آتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے دیں گے. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. اور اللہ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے خوف و حراس کو ختم کر دیں گے. مومن کبھی دنیا میں خوف کے ساتھ نہیں جی سکتا اس لیے کہ آسمان ہمارے اللہ کا بنایا ہوا ہے اور زمین ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کی زمین پر اللہ والے عزت کے ساتھ, امن کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دنیا میں جئیں گے. دنیا میں کوئی ان کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے, دنیا میں کوئی ان کو نیچا نہیں دکھا سکتا ہے, دنیا میں ان کے اوپر کوئی خوف و ہراس کے حالات نہیں پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے وعدے پورے کریں گے جب زندگی میں دین پورا ہو. اور جب دین ادھورا ہوتا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آتی ہیں. جب دین ادھورا ہوتا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبتیں دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور من حیث الامہ, فرمایا تمہارے ہاتھوں کے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا میں پریشانیاں ہیں. اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر ساری پر پکڑ کر دے تو جینا مشکل ہو جائے. اور یہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکلیں ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور یہ بھی ان کے لیے رحمت ہی ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ تلہ کریں اور اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیں. اس لیے کہ جب اللہ سے اپنا معاملہ ہم ٹھیک کر دیں گے تو اللہ ہمارا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دے گا اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے اور پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں لگا دیں گے, ان کے لیے مسخر کر دیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے ان سے محبت کریں گے, کوئی ان سے دشمنی نہیں کرے.
اس لیے میرے دوستو یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ اب پوری زندگی میں دین کا معیار کون ہے؟ کس کو دیکھ کر ہم چلیں گے؟ اس لیے میرے دوستو یہ معیار تلاش کرنا ضروری ہے کہ کس کو معیار بنا کر چلیں گے کہ پورا دین کیا ہے۔ اس لیے آپ نے حق اور دین کو مقید کیا ہے اپنے اور اپنے صحابہ کے ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے۔ قیامت حق کے سمجھنے کا اور دین کے سمجھنے کا معیار آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو آپ کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارو، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملا دیا۔ فرمایا حق وہ ہے جس پر میرے صحابہ ہیں اور میں ہوں، اور یوں فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں۔ اس لیے حق کے سمجھنے کا معیار آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے۔ ہمارا میرے دوستو المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں۔ تو ساری نعمتوں کے باوجود ناقدری اور ناشکری ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا رکھا ہے، لیکن ہر وقت یہ احساس ہے کہ بھئی آگے ہونا چاہیے، یہ تو کم ہے۔ اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت بنی ہے ہماری، اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھنے کی عادت بنی ہے۔ اس لیے دین کی کمی کا احساس نہیں ہے، باوجود اس کے کی زندگی میں بے دینی کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے، لیکن ہر آدمی کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں تو دیندار ہوں۔ حالانکہ میرے دوستو حکم اس بات کا ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جائے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے۔ فرمایا صابرین اور شاکرین میں سے کوئی ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں حضور اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے نہ چلے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کے یہی دو راستے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے اور ایک صبر کا راستہ ہے، کہ صبر کے راستے سے اور شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ ہم کو دین کے معاملے میں وہاں دیکھنا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو امت کرتے کرتے اور اچھی طرح کرتے کرتے اور جتنی کرنی چاہیے اتنی کرنے کے راستے سے وہاں پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، ایک بنیاد پوری امت میں یہ زندہ تھی، یہ پورا دین تھا، حقیقت کے ساتھ تھا۔ دین ادھورا ہے تو مصیبت آئے گی، دین میں حقیقت نہیں ہے، رسم ہے، رواج ہے، تو بھی اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں۔ تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ویسے ایک مومن کی جان کی قیمت یہ ہے کہ اگر پورا عالم اس کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ سب سے انتقام لے گا۔ ایک مومن اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ہماری جان کی کوئی بھی قیمت نہیں، ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کے تقاضے پر ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ مال کا تقاضا ہوگا 100 لگا سکتے ہیں، 1000 لگا سکتے ہیں، موقع آئے تو جھاڑو مار کر لگا سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب سارا لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، جو اللہ سے معاملہ کرے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ حضرت صہیب ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے، مکے والوں نے سب کچھ لے لیا ان کے پاس سے، اور یہ پہنے کپڑے مدینہ میں پہنچے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا ربیع البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم تو بہت نفع کا سودا کر کے آئے، حالانکہ لٹ لٹا کر کے آئے تھے۔
اور یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے لوگ تھے اس میں حضرت سہیل تھے. تو کہاں سے آیا؟ کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیا تو اللہ نے اتنا دیا کہ مدینہ میں جو زیادہ خرچ کرنے والے لوگ تھے ان میں ایک نام ان کا تھا. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ تم اسراف کرتے ہو. حضرت سہیل نے فرمایا کہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں اور خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا, غلط جگہ میں نہیں خرچ کرتا. اس لیے میرے دوستو اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. فرمایا ان دو بنیادوں پر امت کو چھوڑا تھا اور ان دو بنیادوں کی وجہ سے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگایا ہے. پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. اللہ نے پوری دنیا کی جہالت کو اور پوری دنیا کی گمراہی کو جو ختم کیا ہے ایک کمزور اور ایک چھوٹی جماعت کے ہاتھوں کیا ہے جن کے اندر میں یہ دو بنیادیں تھی. ایک پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ تھا اور ایک اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا ہے. تو ہماری اس محنت کی منزل یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں کہ یہ دو بنیادیں امت کے اندر میں اور امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے. جب ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہی کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے دین کے سمجھنے کے معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. تو آپ نے پوری امت کو کن بنیادوں پر اٹھایا ہے؟ جن بنیادوں پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے اس میں کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی دعوت سب سے پہلے کلمے کی دعوت ہے کہ زندگیوں کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا اور زندگیوں میں خیر آ ہی نہیں سکتی ہے ایمان کے بغیر. دنیا میں امن آ نہیں سکتا ایمان کے بغیر اور دنیا میں سلامتی نہیں آ سکتی اسلام کے بغیر. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد ایمان کی ہے جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. فرمایا ہم نے ایمان کو سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن کو سیکھا. اس لیے کہ جب ایمان کو سیکھتے ہوئے قرآن سیکھا جائے گا تو قرآنی احکامات زندگیوں میں ایمان کی طاقت کی وجہ سے آتے رہیں گے. یہاں تک کہ پوری جماعت ایسی تھی کانو کتاب اللہ یمشی الارض. فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے جس کو قرآن سمجھنا ہوتا ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا. اسی لیے ان کی دعوت تھی اسلموا تسلموا کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے آپ نے سب سے پہلی بنیاد پوری امت میں جس محنت پر ڈالا ہے وہ ایمان کے سمجھنے پر, ایمان کے سیکھنے پر, اس یقین کو اپنے دل میں بسانے پر اور بیک وقت میں دنیا میں ایمان پھیلے اس کی محنت میں آپ نے پوری امت کو لگایا. اسی لیے سب سے پہلے کلمہ بنائے اور کلمے کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے, چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے. اگر ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بنتی, اگر مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بنتی, اگر تجارت کے نقشوں سے زندگی بنتی تو قوم شعیب کی بنتی, اگر باغات سے زندگی بنتی تو قوم سہیب کی بنتی, قوم سبا کی بنتی, اور اگر عہدوں سے زندگی بنتی تو حامان کی بنتی. زندگی کے بننے کی یہ بنیاد ہی نہیں ہے. زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں, اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی. بنانے والے بھی اللہ ہے, اجاڑنے والے بھی اللہ ہے. اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے, غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے اور مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے, تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے, بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر جیے اور محمدی بن کر کے مرے. فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک زندگی کے ہر شعبے میں محمدی بن کر کے جینا یہ اللہ سے کامیابی لینے کا واحد راستہ ہے.
اس لیے اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے، اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی تمام تر اولاد اور بیویوں سے زیادہ اور ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہو جائے۔ یہ نبی کا حق ہے کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہو۔ نبی کا حق ہے کہ نبی کی عظمت اللہ کے بعد ہمارے دل میں ہو۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر عالم آپ کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو عالم کو نہیں پیدا کیا جاتا۔ اس لیے آپ کی عظمت اور بزرگی ہمارے دلوں میں ہو، آپ کی اطاعت ہمارے دلوں میں ہو، ہماری زندگیوں میں ہو، کہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، جس سے آپ منع کریں گے اس سے رک جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو نبی تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے آپ کی ہر بات میں آپ کی اطاعت کی جائے گی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، اور یہ فرمایا آپ کی اتباع کی جائے گی۔ فرمایا ہمارا کھانا سونا پہننا شادی بیاہ سب آپ کے نقش قدم پر ہوگا۔ ہم کھائیں گے ایسے جیسا آپ نے کھایا، سوئیں گے ایسے جیسا آپ سوئے، کپڑے ایسے پہنیں گے جیسا آپ نے پہنے، شادی ایسے کریں گے جیسا آپ نے کیا۔ اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں ہم آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ چلیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت ہماری زندگیوں میں آ جائے گی، زندگی کے ہر حرکت و سکون میں، تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سنت والی زندگی کے اپنانے کی برکت سے جو انعامات دیں گے، سب سے پہلا انعام دیں گے کہ سنت کی برکت سے اللہ اس زندگی جینے والے کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں یہ محبوب ہو جائے گا سنت والی زندگی کے اپنانے کی برکت سے۔ فرمایا فاسق اور فاجر اور بے ایمانوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیں گے، اللہ اس کا رعب بے ایمانوں کے اور فاسق اور فاجر کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ ان سے ہاتھ ملا کر کے اور بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا ہے جو سنت والی زندگی اپنا کر دنیا میں جیے گا۔ اللہ یہ انعام دیں گے، اللہ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے سنت کی برکت سے، اور فرمایا دین میں پختگی عطا فرما دیں گے کہ کوئی حال دنیا کا اس کو اس زندگی سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اتنی پختگی دین میں جو آئے گی وہ سنت والی زندگی کے راستے سے آئے گی، اس لیے کہ جو سنت نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ واجب کو چھوڑے گا، جو واجب نہ چھوڑے کبھی فرض چھوڑ سکتا ہے، اور جو فرض نہ چھوڑے کبھی ایمان چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا دین میں پختگی جو آئے گی وہ سنت کی برکت سے آئے گی، اور اللہ کا ولی بننے کا اور اللہ والا بننے کا آسان راستہ، محفوظ راستہ، سارے خطرات سے پاک راستہ وہ سنت والا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے قریب ہو جائے گا اور اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان آپ انسانوں کو سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ نبی کے پیچھے چلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کی سے محبت ہے جس کے پیچھے اللہ کے نبی سے کہ پیچھے پیچھے یہ چل رہا ہے۔ فرمایا جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ کی محبت کا راستہ سنت والا راستہ ہے، اللہ کا محبوب بننے کا راستہ۔ اور یہ فرمایا انسان نے غلطی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والی بھی بڑھے اور اللہ رحم کرنے والی بھی بڑھے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ستائے اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا راستہ دیا ہوا ہے۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے سنت والی زندگی کو اپنانے کے راستے سے، آسان راستہ، سارے خطرات سے محفوظ راستہ، کوئی مشکل نہیں۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ولی بن جائے گا، اور جب اللہ کا ولی بن جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل کر جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اس کے عورت کے کپڑوں پر آ گئی، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا، لیکن مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا
جمع ہو گئے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں۔ تو اللہ والوں نے کہا بھائی ہوگا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کا معاملہ ہے، اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ کام اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کام ہے، یہ کام اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کام ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائیں گے اس کی ناؤ کنارے لگ جائے گی، اور اللہ جس سے روٹ جائیں گے اس کی ناؤ ڈوب جائے گی، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے نقشوں کا کیوں مالک نہ ہو، لیکن اس کی ناؤ کبھی کنارے نہیں لگ سکتی ہے جس سے اللہ روٹ جائے۔ تو اللہ کو ساتھ دینے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، اس لیے محمدی بن کر جینا اور محمدی بن کر کے مرنا، یہ اللہ سے زندہ کامیابی لینے کا واحد راستہ ہے۔ اب میرے دوستو پوری زندگی محمدی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اللہ نے کلمے کے ساتھ عبادت کی لائن کیا ہے کہ عبادت کے راستے سے پوری زندگی محمدی سانچے میں ڈلے گی، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزے کا تعلق جان سے ہے، اس میں جان لگتی ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے۔ تو اپنی نماز ایسی اچھی بنانا کہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے طریقے پر آ جائے۔ اس لیے نماز پابندی سکھانے کے لیے کہ کیا دیکھو گے، کیا سنو گے، کیا بولو گے، کہاں ہاتھ رکھو گے، کیسے پیر رکھو گے، یہ سارا سکھانے کے لیے نماز ہے۔ فرمایا جس طرح نماز میں حکم کی تابعداری ہے، نماز کی باہر کی زندگی میں بھی حکم اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جینا آ جائے، اس کے لیے نماز عطا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے، نماز بنتی چلی جائے گی، زندگی صاف ستھری بنتی چلی جائے گی۔ ایسا ہی روزے کے راستے سے آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اور تقویٰ پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے روزے کی یہی غایت قرآن میں بیان فرمائی کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ 24 گھنٹہ نماز ہے، روزہ ہے، تسبیح تلاوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی بھی 24 گھنٹہ نہیں ہو سکتی، لیکن حرام سے بچ کر آدمی 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتا ہے، اور آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو گیا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی زندگی کے سارے مسائل تقوی کے راستے سے حل ہو جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ جو بھی مال بیت المال میں آتا ہے وہ سارا خرچ کر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کی ضرورت کے لیے مستقبل میں کوئی چیز رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم اپنے ان مسائل کو تقوی کے راستے سے حل کریں گے۔ فرمایا ساری چیزوں کا بدل صحابہ تقوی کو سمجھتے تھے کہ جو بھی کام مسئلہ ہوگا تقوی کے راستے سے حل ہو جائے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی جو فضائل بتائے ہیں، فرمایا ایک تو تقوی کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ زندگیوں میں کوئی الجھن آ گئی بڑے سے بڑی، فرمایا اس الجھن کو تقوی کے راستے سے اللہ دور کریں گے۔ زندگی میں بہت سارے کام آتے ہیں، فرمایا ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان کریں گے۔ آدمی یہ غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا غلطی معاف ہوگی وہ تقوی کی برکت سے معاف ہو جائے گی، اور یہ فرمایا کہ جو نیکی ہو جائے گی اس نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، وہ تقوی کی برکت سے بڑھ جائے گا۔ اور نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگائے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ ایک نئی دن کی نیکی مجھے دے دیں، جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، اور ہجرت کے رات کی نیکی دے دے تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر کی زندگی میں کتنا بڑا کام ہوا ہے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں کتنی مسجدیں بنی، پوری دنیا میں علم کے مراکز بنے،
اور پوری دنیا کے اندر میں عبادت کی فضا دنیا میں بنی اور پوری دنیا میں امن و امان بنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ خلافت کے زمانے میں اتنا بڑا کام ہوا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن وہ فرماتے ہیں میں ساری نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں 2 نیکیوں کے بدلے میں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بتایا ہے. اس لیے میرے دوستو روزہ ایسا اچھا رکھنا, نماز ایسی اچھی بنانے کی محنت کرنا, اسی کے ساتھ میں زکوٰۃ اتنی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے اندر کا بخل ختم ہو جاوے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. حج ایسا اچھی طریقے سے سیکھ کر کیا جائے کہ پوری زندگی خواہشات سے نکال کر کے اطاعت پر آ جائے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا, یہ پوری امت میں زندہ ہو جائے, اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو ایمان اور عبادت یہ اللہ کے 2 بڑے بڑے حق ہیں. ایمان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے, نہ ان کی ذات میں اور نہ صفات میں. ایسے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ نہیں. اس لیے قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوگی, قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے گی, نظر اللہ کے لیے مانی جائے گی. یہ ساری چیزوں میں کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ عبادت اور ایمان یہ 2 بڑے بڑے اللہ کے حق ہیں. اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا, آپس کا رہن سہن. اللہ نے اپنے حقوق تھوڑے رکھے ہیں, آپس کے حقوق زیادہ رکھے. اور دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. کوئی آدمی زمین سے اگتا نہیں ہے, آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے. ہر ایک کے ماں باپ ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں, کوئی سیٹ ہوتا ہے, کوئی نوکر ہوتا ہے, کوئی حاکم ہوتا ہے, کوئی رعیت ہوتا ہے. یہ سارے تعلقات ہیں دنیا میں, اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جب حقوق کو معلوم کر کے ادا کیے جائیں گے تو گھر سے لے کر عالم, پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور جب حقوق ضائع ہوں گے تو گھر سے لے کر عالم پورا جہنم کا اور جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا. آج پوری دنیا میں کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے کہ گھر سے نکلا ہے شام کو صحیح سالم آئے گا یا اس کی لاش آئے گی, یہ معلوم نہیں, یہ محفوظ نہیں ہے. یہ محفوظ حفاظت دنیا میں اس وقت میں آ سکتی ہے, دنیا میں امن و امان اور سلامتی اس وقت میں آ سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت زندہ ہو جاتی. اور آپ کی معاشرت کی بنیاد انصاف ہے. فرمایا جو اپنے لیے پسند کریں اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کے ساتھ کے لیے پسند کریں. ہر ایمان والے سے محبت کریں گے اور ہر انسان کا احترام کریں گے. محبت ایمان والے سے کریں گے. فرمایا تم میں کا کوئی بھی کامل مومن بن نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو. اور فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا میں بتاؤں محبت کیسا پیدا ہوگی. فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ, پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو. گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. کوئی مسلمان ملے چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرو. فرمایا اس کے راستے سے محبتیں پیدا ہوگی. اس لیے ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے, ہماری معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے کہ ہم حق بھی دیں گے, حق سے زیادہ بھی دیں گے, اور ضرورت پڑی تو اپنی ضرورت کو اٹکا کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کریں گے. ضرورت پڑے گی تو بھوکے رہ کر اپنے بھائی کو کھلائیں گے. معمولی کپڑے پہن کر اپنے بھائی کو کپڑے پہنائیں گے. اپنے شادیوں میں معمولی خرچ کر کر اپنے پڑوسی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی بچوں کی شادیاں کریں گے. اپنے مکانات کو کم سے کم خرچ سے بنا کر کے اپنے بھائیوں کے لیے مکانات بنائیں گے. فرمایا ہم ان کے ساتھ احسان کا ایثار کا معاملہ کریں گے. یہ ہماری معاشرت کی بنیادیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. ہماری معاشرت کی بنیاد حیا ہے. فرمایا حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. بہت ساری غلطیوں سے آدمی جو بچے گا وہ حیا اور شرم کی وجہ سے بچے گا. اس لیے ہماری معاشرت کی بنیاد حیا ہے. ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی ہے کہ ہم اپنے کھانے میں پینے میں مکانات کے بنانے میں سواریوں کے خریدنے میں سادگی کو اختیار کریں گے. ضرورت کو سامنے رکھیں گے, خواہش کو سامنے رکھ کر اسراف کو سامنے رکھ کر کے نہیں جئیں گے. اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ کر دنیا میں جینا. آپ نے زبان کی رگ کو کاٹا ہے
کہ زبان کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے تقوی کے بغیر۔ جو متقی ہے وہ سب سے بڑا اللہ کی نگاہ میں قابل اکرام ہے، چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو، چاہے وہ محل میں رہتا ہو، چاہے بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، اللہ کے یہاں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ اس لیے میرے دوستو، زبان کی رت کو آپ نے کاٹا ہے کہ زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ زبان کے مسئلے پر ہم جمع نہیں ہوں گے کہ میری زبان کا ہے، رنگ کے مسئلے پر ہم جمع نہیں ہوں گے، ہم وطن کی بنیاد پر جمع نہیں ہوں گے، ہم قومیت کی بنیاد پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ ساری جاہلیت کے رگے ہیں، ان میں آپ کو اپنے کاٹ کر آپ نے پوری امت کو ایک بنایا ہے اور پوری امت کو اللہ پر جمع کیا ہے۔ ہم آپس میں جڑ نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ پر نہ جڑے، جب اللہ پر جڑ جائیں گے تو آپس میں بھی جڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہمارے دین میں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری نمازیں پانچوں ساری امت کی ایک ہی ہے، زکوٰۃ ایک ہی ہے، حج ایک ہی ہے، اور ساری چیزیں ایک ہے۔ اختلاف کی کوئی بنیاد ہمارے اندر نہیں۔ اس لیے سارے اختلافات سے بچ کر کے امت ایک اور نیک بنے، اس لیے کہ امت جب ایک اور نیک بنے گی اللہ کی مدد کی مستحق ہوگی، اور جب مختلف خانوں میں بڑھ جائے گی تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو، اللہ کی مدد روٹ جائے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہم کو سنبھال سکے۔ ہمارے سنبھالنے والی چیز صرف اللہ کی مدد ہے۔ اسی لیے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پر قابو نہیں پا سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنی مدد کو اٹھا لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے سارے مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہماری آپس کی اجتماعیت ہے کہ ہم حق پر جمع ہوں گے، حق ہی کو کہیں گے، حق ہی کو بولیں گے، حق ہی کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس لیے کہ حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے، اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفرقہ ہے۔ اسی لیے بے ایمانوں کے بارے میں فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فرمایا ان کی بہت بڑی بھیڑ تم کو نظر آئے گی، حالانکہ ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بھیڑ کے جمع ہونے کا نام اجتماعیت نہیں ہے، حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے۔ اس لیے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا آ جائے، ایک دوسرے کی غلطی سے درگزر کرنا آ جائے، ہر ایک کے ساتھ جڑنا آ جائے، ہر ایک کو جوڑنا آ جائے، ہر ایک سے معافی مانگنا آ جائے، اور ہر ایک کو معاف کرنا آ جائے۔ ایسی اچھی زندگی بنے کہ پوری امت ایک بن جائے اور پوری امت ایک بن جائے، اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے، خواہش کے پوری کرنے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہر انسان نے اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ ضرورت کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، اور خواہش کے پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ تو ضرورت اللہ کہاں پوری کریں گے؟ اور میں ضرورت دنیا میں پوری کریں گے، اس لیے کہ ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے۔ ہر آدمی میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے، ضرورت بھی رکھی ہے۔ ضرورت محدود ہے، خواہش لامحدود ہے۔ تو دنیا میں خواہش پوری نہیں ہو سکتی کسی کی بھی، اس لیے ضرورت دنیا میں پوری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اور ان کی تمام تر ضروریات کی ضمانت اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ سب کو اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اسی لیے اللہ کا یہ دسترخوان ہے جہاں فرما بردار کو بھی کھلاتے ہیں اور نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں، ملحد کو بھی کھلاتے ہیں اور مشرک کو بھی کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس کے اوپر پرندے بھی کھائیں گے اور چرند بھی کھائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوست، اس لیے ضرورت دنیا میں پوری ہوگی۔ خواہش اللہ نے کیوں رکھی ہر ایک میلہ میں دنیا میں؟ فرمایا خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے، خواہش کو حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے۔ جتنے احکامات آئیں گے اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی، تو حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑنے کے لیے رکھا ہے کہ جب خواہش ٹوٹے گی حکم پورا کرنے کے لیے تو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اور چراغ میں جب تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ ایسا ہی خواہش ٹوٹتی ہے تو ہدایت کا نور ملتا ہے اور ایمان کا نور ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا حرام سے، فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے جو اس کے دل میں وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے خواہشات کو اللہ نے توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا۔
تو خواہشات کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا خواہشات اللہ جنت سے پوری کرے، اس لیے کہ آخرت لامحدود ہے، یہ خواہشات لامحدود ہے، وہاں پوری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی ہر چاہت جنت میں پوری ہوگی، چاہت تو لامحدود ہے، وہ ساری لامحدود خواہشات جنت میں پوری ہوگی، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، اور ہر مانگ پوری ہو جائے گی، زبان کی نکلتے ہی اس کی مانگ پوری ہو جائے گی، کوئی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی، کوئی نعمت سے روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا، اور ہر جنتی کا ایک بہت بڑا ملک ہوگا جس میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا، جوان بنا کر داخل کریں گے جہاں کبھی یہ بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بنا کر داخل کریں گے جہاں کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کر داخل کریں گے جہاں یہ کبھی بدصورت نہیں ہوگا، زندگی لے کر اللہ داخل کریں گے جہاں کبھی اس پر موت نہیں آئی۔ ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کرے۔ اس لیے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے، ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے بچنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، اسراف سے بچنا، یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے، سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ قے ہو جائے گی، اسہال ہو جائے گا، کوڑی پھوسی نکل جائے گی، تو کیا ہوا؟ آپ کا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ ایسے ہی حرام کھانا پیٹ میں جائے گا تو حرام سوجے گا، اور جب حلال زندگی میں آئے گا اور بچوں کی زندگی میں آئے گا تو حلال کام سوجے گی۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کا ایک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی کیا میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ حلال اور حرام کی اتنی زبردست تاثیر ہے، اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو علماء پر پیش کرنا، ہر قسم کے مشتبہ سے، ہر قسم کے حرام سے، ہر قسم کے ناجائز کاموں سے اپنے تمام شعبوں کو پاک کر کے اپنی روزی کو، اپنی تمام ضروریات زندگی کو حلال بنانا، تاکہ حلال کے راستے سے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، ورنہ عبادتیں بھی قبولیت سے رک جائے گی اور دعائیں بھی قبولیت سے رک جائے گی۔ جب زندگی میں حرام آئے گا تو بیت اللہ میں پہنچ کر کے بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا، آپ گھبراؤ مت کہ حلال پر آئیں گے تو کم ہو جائے گا، کم سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کم میں اللہ وہ برکت دیں گے کہ آپ کا گزارا تو ہوگا، آپ کی نسلوں کا ہوگا، اور سینکڑوں گھرانے آپ کی کمائی پر اللہ تعالیٰ ان کا گزارا بھی کریں گے، اللہ اتنی برکتیں اپنے خزانے سے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا، اسی کے ساتھ اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، کہ زندگی ایسی اچھی گزاریں گے کہ اپنوں کو بھی نفع ہو، پرایوں کو بھی نفع ہو، ساری انسانیت کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے۔ ہمارے پڑوس میں کہ کوئی غیر مسلم ہے اور بھوکا ہے تو اس کو کھلائیں گے، کپڑا نہیں ہے تو کپڑا پہنائیں گے، اس کے بچے شادی کے لائق ہوں گے، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کے بچوں کی شادی کرا دیں گے، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیں گے، لیکن نفلی صدقات کے ذریعے سے ساری انسانیت کے ہم کام آئیں گے، اس لیے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی امت بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے جیے گی، زحمت اور تکلیف کا ذریعہ بن کر نہیں جیے گی۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے۔ فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑے اس کی رشتہ داری کو جوڑو، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، اپنی جس لائن کی بھی رشتہ داریاں ہے کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے،
صلہ رحمی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا اس کو اپنی رحمت سے تو کاٹ دے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا، چاہے کتنا ہی اپنے آنکھ پر ہم کو برداشت کرنا پڑے اور جھیلنا پڑے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے روزیوں میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، اور محبتوں سے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخلاقی زندگی کو لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ انتخاب نہیں لیا۔ جب آپ فاتحانہ طور پر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ کے پر اونٹ کی اونچ ڈالی ہے، اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا ہے، اور آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار کو، یاسر کو اور حضرت سمیہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے۔ آپ نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا خن کریم ابن خن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کے اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں کی وجہ سے سارے حالات سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر قابو آیا اور یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا کوئی تمہارے پر لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا بے قوالوں سے انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہیں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک اخلاقی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے اور ہمارے اخلاق آئیں گے۔ نماز تو ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیتے ہیں، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات اور اخلاق آئیں گے، اور جب ان چیزیں ان کے سامنے آئے گی تو پوری انسانیت جس مرحلے میں ہے اس مرحلے میں آگے کا ہر قدم ان کے لیے تباہی کا قدم ہے، اس سے بچ نہیں سکتی ہے سوائے زندگی کے، اور اس کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان والے یہ زندگی جینا شروع کریں۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ فرمایا اکثر لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے جس سے اس کا پلڑا جھکے گا۔ اس لیے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانے کی یہ محنت ہے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو اپنی منزل اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا۔ اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں اقتدار کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ مال بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ انسانیوں کی خدمت کا موقع بھی دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جب ایمان والوں کو ہم طاقت دیں گے تو یہ دنیا میں ظلم نہیں کریں گے اور انسانوں کی جان مال سے کھیلیں گے نہیں، بلکہ جب ہم ان کو طاقت دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ بھلائی کو دنیا میں پھیلائیں گے اور برائیوں کو دنیا سے مٹانے کا کام کریں گے۔ ہم ان کو طاقت دیں گے تو یہ دنیا کے لیے رحمت بن جائیں گے اور ساری انسانیت کو حق کی طرف آنے کا ذریعہ بنے گے۔ اس لیے میری محترم دوستو ہماری منزل اللہ ہے اور ہماری منزل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ فرما اللہ کی رضا کے ساتھ جیے، اللہ کی رضا کے ساتھ مرے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ دنیا سے پھوٹی کوڑی ہم کو نہیں چاہیے، اور ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے۔ اقتدار والوں کو ان کا اقتدار مبارک، حکومت والوں کو ان کی حکومت مبارک، مال والوں کو ان کا مال مبارک۔ نہ ہمیں ان کو پھوٹی کوڑی چاہیے اور نہ ہمیں ان کی کوئی اقتدار میں حصہ چاہیے۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایمان والے جن جن شعبوں میں ہیں
ان شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر اور آپ کی زندگی کو اپنا کر چلے، تاکہ ساری اپنی ذاتوں پر بھی رحم ہو جائے اور انسانیت پر بھی ہماری طرف سے رحم کا معاملہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا۔ اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں ہجرت سے پہلے، تو بیعت عقبہ کے وقت میں انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کام کرنے پڑے گا، یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، اس لیے کہ جی تو باولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، تو جی چاہے پر نہیں چلو گے بلکہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو۔ اور فرمایا دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراقی کی حالت ہوگی تو، والنفق فی العسر والیسر، اور یہ فرمایا علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائیوں کو دنیا میں پھیلاؤ گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو۔ وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس بات پر بیعت کرو کہ حق بات کہو گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں، حق بات کہو گے حق طریقے سے، اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا اور کوئی کیا کہے گا۔ کسی کے بس میں کیا ہے کچھ کہنا اور کسی کے بس میں کیا ہے کچھ کرنا، جو کچھ ہوگا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جب آدمی حق پر ہوگا تو حق پر ہونے کی وجہ سے اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرے دوستوں فرمایا حق بات کہو گے، اس میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور ایک تیر سے اور کمان سے تمہارے پر حملہ آور ہوگا، تو تم اپنی اور اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے جن وسائل کو استعمال کرتے ہو، میری حفاظت کے لیے ان وسائل کو تم استعمال کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انصار میں سے اور کہا اللہ کے نبی اگر یہ شرائط ہم پورے کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی، ان کی زندگی بھر کی جمع کیے ہوئے اسباب اور وسائل ان کے قدموں میں آئیں گے۔ اسی لیے آپ نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا انتہائی بے بسی اور بے کسی کے حال میں کہ سراقہ اس وقت میں کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن آپ نے اس امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دے گی، اور جس کی آخرت بنے گی یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کی دنیا بنائے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بنے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوگی، اور جب آخرت اجڑتے ہی تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو آخرت کو اور اللہ کو اپنی منزل بنانا یہ ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں، اور پوری امت جن مسائل سے دوچار ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اور جن مشکلات سے گری ہوئی ہے، اس مشکلات سے نکلنے کا، اس حالات کے حل ہونے کا اور ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ مبارک زندگی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ امت ان مسائل سے نکل نہیں سکتی ہے، ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتی ہے چیزوں کے راستے سے اور دنیاوی ترقیات کے راستے سے۔ جتنا مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے۔ مسائل کا حل صرف اس مبارک زندگی میں ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ ساری ہماری اور امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مسائل کا ایک ہی حل کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر میں آ جائے، اس کو سیکھتے ہوئے ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں یہ زندگی زندہ ہو جائے، اس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا عظیم کام ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے، اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے محنت کی جگہ بنایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے محنت ہی میں پیدا ہوتا ہے، ہاتھ پر ہلاتا ہے، روتا ہے، نہیں روے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر گھسٹنا شروع ہوتا ہے، پھر دوڑنا شروع ہوتا ہے، پھر کمانے میں تھکتا ہے، پھر خرچ کرنے میں تھکتا ہے،
اللہ کا نظام ہے کہ دنیا کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. پوری دنیا میں جتنی ترقیات نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. آج سے 100 سال پہلے ان ساری چیزوں کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے وجود میں آئی؟ فرمایا انسانوں کی جان لگی ہے، انسانوں کے مال لگے ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں لگی ہے، جس سے یہ پوری دنیا میں چمک دمک اور دنیاوی لائف کی رونقیں نظر آ رہی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اپنی اصلی شکل میں ہماری زندگی میں اور پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں آئے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اپنی محنت کا صحیح کرنا ہے. اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں امت میں زندہ فرمایا ہے. وہ محنت کا صحیح رخ ہے. تو آپ نے 23 سال میں امت میں محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ امت میں زندہ کیا کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے. بیک وقت ایمان سیکھ بھی رہا ہو اور بیک وقت ایمان پھیلا بھی رہا ہو، یعنی دعوت اللہ میں لگاوے. دعوت اللہ ایسا راستہ ہے کہ بیک وقت میں آدمی بنے گا اور بیک وقت میں عالم بنے گا. اللہ نے ایسے اسی لیے اس کو تجارت کا نام دیا ہے. تجارت میں دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں. آدمی خود بھی نفع اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے. تو سب سے پہلی جان مال دعوت اللہ پر لگوائی گئی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. نمبر 2 ہر فرد امت کی جان عبادت پر لگائی گئی کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے جتنا عبادت کا تقاضا تھا. گھر کاروبار میں ہم کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. جب اس پر جتنا لگیں گے جتنا تقاضا ہے تو اس کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. نمبر 3 اخلاق پر جان مال لگوائی کہ ہر ایمان والے کی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4 ہر ایمان والے کی جان مال اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں لگے، بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے. ضرورت کی بقدر لگنے کی قید ہے اور اسراف سے بچنے کی قید ہے. اس لیے کہ اسراف کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. ایسا ہی زندگیوں میں جب اسراف داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی ہے، اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچتی. اسراف پوری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. اس لیے اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگنا، اسراف سے بچ کر کے لگنا ایک ایسا آسان محنت آپ نے کیا کہ جس میں آدمی کو ملن پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے دین میں ملن پنا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کوئی گولا پکڑ لو. اس کی اجازت نہیں ہے گھر والوں کے لیے بوجھ بننے کی. کہ ہر آدمی اپنی محنت سے کھائے، اپنی محنت سے اپنے متعلقین کو کھلائے، یہ حکم ہے. اور یہ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. تو ہمارے دین میں ملن پنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ہمارے دین میں نفسانیت کی بھی اجازت نہیں. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے. حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سود سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، پیسہ آنا چاہیے. یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. بس اتنا سا ہے کہ دینداری کے ساتھ ہوگی، دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. کا زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کا زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی راحت کو بھی قربان کریں گے، اپنی خواہش کو بھی قربان کریں گے، اپنی دنیا کو بھی آگے پیچھے کریں گے. اور اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا ہے تو بھی اپنی چاہیے کو قربان کریں گے، اپنی راحت کو قربان کریں گے، اپنی دنیا کو آگے پیچھے کریں گے اور اللہ کو اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کو نمبر 1 رکھیں گے. بس اسی کا مطالبہ اللہ سے ہے اور اسی کا نام قربانی ہے. کہتے ہیں نا قربانی دو، قربانی دو. تو قربانی کے معنی کسی چیز کو مستقل طور پر چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم چھوڑ کیا سکتے ہیں کہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کھانا چھوڑ سکتے ہیں. اگر 2 دن نہ کھائے تو دن میں تارے نظر آئیں گے، 2 دن نہ سوئے تو دن میں تارے نظر آئیں گے. کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتے، صرف آگے پیچھے کرنا.
12 بجے کھانے کے عادی ہے, کام کا اتنا تقاضا ہے کہ آپ نے 2 بجے کھا لیا, اس کا نام قربانی ہے کہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے. آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہے, تو یہ تقاضا پیدل چلے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. آپ پیدل چل گئے, چلے, اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا. آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہے, کام کی وجہ سے 1 گھنٹہ آپ نے قربانی دیا, کم سوئے, اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا. فجر کے وقت میں آپ سو رہے, اذان ہوئی, آپ نے لحاظ پھینکا, مسجد کی طرف چلے, اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا. تو حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا, اپنی دنیاوی ترتیب کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا, اسی کا نام قربانی. میرے دوستوں, محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ مجمع میں ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی, اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. کتنے سال میں؟ صرف 23 سال میں. محنت اتنی طاقتور ہے, جب محنت کا صحیح رخ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے مجمع بھی بنا دیا 23 سالہ محنت کے ذریعے میں, اور ماحول بھی بنا دیا کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اور ان کی دعوت اسلموا تسلموا کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہوتا. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا پورے حجاز کا, خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا, کہ وہاں پر کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے, اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آ جائے تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے. یہ دونوں بڑے بڑے کام صرف 23 سال کی صحیح محنت کے نتیجے میں آئے. اس لیے میرے دوستوں, پورا مجمع یہ طے کرو کہ انشاءاللہ تدریجی طور پر ہمیں محنت کے اس رخ تک جانا ہے کہ وہ جانا ہے. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ پورا مجمع وہاں کے لیے تیار ہے. اب میرے دوستوں, وہاں تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ترتیب ہمارے لیے وقت لگانے کی کیا ہے, سال ہے, 7 مہینہ ہے, 4 مہینہ ہے, ایک مرتبہ ایسا اچھا لگا دینا کہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح ہو جائے, ہمارا فکر بھی صحیح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایک تو ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ایک ہمارا فکر صحیح ہو جائے. اس کے لیے اچھا وقت ایک مرتبہ لگا دینا کہ وقت بھی پورا ہو جائے, اعمال بھی پورے ہو جائے. کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا. ہر جگہ سے اللہ کے راستے میں جماعت نکالنے کے لیے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا, اللہ سمجھانا, آخرت سمجھانا, دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھانا, اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. جو بچ گئے ہیں ان کو مسجدوار جماعت بنا کر مقامی محنت پر ڈالنا. دن بھر محنت کے بعد رات کو اللہ کے سامنے گھنٹوں نماز میں اور دعا میں اور آہوزاری میں لگنا. ایسا اچھا وقت لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر بھی صحیح. اس کے بعد واپس آ جائے گھر کاروبار میں, دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ رہے. اللہ ہمت دے, ہر سال 4 مہینہ لگائیں, مہینے میں 10 دن لگائیں, اس سے زیادہ بھی لگائیں, اور اپنا روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں. اللہ ہمت دے تو آدھا دن لگائیں, آدھی رات لگائیں. غرض یہ کہ محنت میں آگے بڑھے, اتنا نہیں تو کم سے کم 10 پیسہ لگاتے ہوئے آگے کی چیز کو اللہ سے مانگتے ہوئے جب چلتا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے. نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے. اس لیے میرے دوستوں, پورا مجمع یہ طے کرو کہ محنت کے اس رخ پر انشاءاللہ اچھی طریقے سے ہم کو آنا ہے. کہ بھائی آنا ہے بھائی, تو اب اس کے لیے بتاؤ, سال کے لیے 7 مہینے کے لیے, اور جن کا آج تک 4 مہینہ نہیں لگا وہ تو کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم 4 مہینہ لگا کر کے اچھا وقت لگا کر اپنی زندگی کا رخ بھی صحیح کریں گے, اپنی فکر کو بھی صحیح. کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.